السلام علیکم دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں فضا حسین۔ امید کرتے ہیں تمام برا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اماں حوا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور تمام کائنات کے انسانوں کی ماں اماں حوا۔ حضرت حوا کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، کھاؤ پیو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا تو آدم علیہ السلام اکیلے رہتے تھے۔ وہ اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہیں تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا ان کے پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت حوا نے کہا، تاکہ سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگے، جہاں سے چاہتے کھاتے پیتے، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا، ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا کی لعنت اس پر ہوئی۔ وہ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حضرت حوا کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اس کے پھل کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے۔ آخر کار حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ اس کا پھل کھا لیں، کیونکہ ہم جنت میں رہیں گے اور جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا۔ شیطان کو یہ بات معلوم تھی کہ جو بھی اس درخت کا پھل کھائے گا، پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کا لباس اس کے بدن سے غائب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور حضرت حوا بھی ان کے ساتھ ہی جنت سے نکال دی گئیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، بہت عرصہ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ آخر اللہ کو رحم آ گیا اور ان کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم اپنے اوپر ظلم کیا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی، دنیا میں ہر جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت اماں حوا کو 20 بار حمل ہوا اور ہر بار 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اس طرح آپ نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ شروع میں یہ قانون تھا کہ جو بچے جڑواں پیدا ہوتے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو جڑواں پیدا نہیں ہوتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے تھے۔ اس طرح انسانیت آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ پہنچی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر جدہ میں واقع ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی قبر کے نشان ختم ہو گئے تھے، اس لیے ان کی قبر کی نشاندہی کرنا مشکل ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جدہ میں جو بھی قبرستان ہے وہ انہی کے نام سے منسوب ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور حوا نام کی عورت دفن ہے، جس کی وجہ سے اس قبرستان کا نام حوا ہے۔ اس کی قبر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم سیدھا کرنے لگ جائے گا تو وہ اسے توڑ بیٹھے گا، اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورت کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ ہمیں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری مختصر ویڈیو حضرت حوا کی۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ والسلام۔